السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ کیسی جا رہی ہیں اسٹڈیز آپ؟ اسٹوڈینٹس وی ہیو فنشڈ کانٹریکٹ آف ایجنسی. ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اب آپ کو ایجنسی ارینجمنٹس اور اس لا کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا. ہم زیادہ تر باتیں بزنس کے کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں، لیکن یہ جو کانٹریکٹ آف ایجنسی ہے، پرنسپل اور ایجنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ صرف بزنس ٹرانزیکشن میں نہیں ہوتا. بہت جگہ آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے. یو کین اپوائنٹ این ایجنٹ اور یو کین اویل دا سروسز آف این ایجنٹ. یہ پرنسپل ایجنٹ کے جو اسکوپ ہے، ڈائمینشنز ہے، مختلف جگہ پہ آپ کو نظر آئے. سے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، یو ہیو اے چیک، کوئی آؤٹ اسٹیشن چیک ہے دیٹ از ڈران آؤٹ سائڈ دی سٹی. آپ اپنے بینک میں جاتے ہیں، یو ہینڈ اوور دیئر چیک ٹو یور بینک اینڈ آسک دا بینک ٹو کلیکٹ دس چیک. اس کی پروسیڈس کو کلیکٹ کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جائے. اس کو کلیکشن آف چیک کہا جاتا ہے. اب یہاں پر لیگلی ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. ایک ریلیشن شپ تو آپ کا پہلے سے ہے. یو آر دا اکاؤنٹ ہولڈر آف دا بینک اینڈ دیر از اے ریلیشن شپ آف بینکر اینڈ کسٹمر دیٹ از دیر. لیکن جب آپ کلیکشن کے لیے چیک دے رہے ہیں اسی بینک کو ویئر یو ہیو این اکاؤنٹ، تو ایک اور ریلیشن شپ کریٹ ہو رہا ہے. بینک یہ جو کلیکشن کی سروسز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، دیر بینک از سرونگ ایز این ایجنٹ اینڈ یو آر دا پرنسپل. اب یہ ریلیشن شپ ختم ہو جائے گا جب آپ کی پروسیڈز آ جائیں گی. وہ رقم جو آپ کے چیک کی ہے، دیٹ اماؤنٹ ول بی کریڈیٹڈ ٹو یور اکاؤنٹ، دیٹ ریلیشن شپ ول بی اوور. آپ کا ایک ریلیشن شپ جو کنٹینیوس ریلیشن شپ ہے، that is of the banker and customer, that would be there. تو یہ ایجنسی ریلیشن شپ آپ نے دیکھا تھا. آپ نے گڈس ہینڈ اوور کی ٹرک ڈرائیور کو فار شپمنٹ کنسائنمنٹ آپ نے بھیجنی تھی، تو وہاں پر ریلیشن شپ پرنسپل اور ایجنٹ کا اسٹیبلش ہوا. تو یہ ریلیشن شپ کا کوئی شپمنٹ ہو رہی ہے، کنسائنمنٹ ہو رہی ہے، ڈپازٹنگ آف چیک، یا کسی اور وجہ سے آپ کسی کو اپنا ایجنٹ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بزنس ٹرانزیکشن نہ بھی ہو، تو یہ ریلیشن شپ جو ہے دیٹ کین بی اسٹیبلشڈ، اور اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں، وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بیکاز یہ فائدے کی جو میں بات کر رہا ہوں، بینیفٹ کی جو بات کر رہا ہوں، یہ کہ یہ ایک لیگل کور مل جاتا ہے پارٹیز کو وین دے آر اینٹرنگ انٹو دوز ایگریمنٹس. تو یہ کانٹریکٹ آف ایجنسی آپ کو ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے جس میں ایجنسی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی. تو اسٹوڈینٹس، ہم نے ایجنسی کی بات کی کہ پرنسپل اے پرسن ہو امپلائز این ادر فار سرٹن ایکٹس اور ایکٹیویٹیز. تو ان کے لیے جو ریلیشن شپ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ وچ از کریٹڈ، دیٹ از دا ایجنسی ریلیشن شپ. اور جو یہ امپلائی کر رہا ہے، دیٹ پرسن ول بی کالڈ دا پرنسپل اینڈ ادر ول بی دا ایجنٹ. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ریلیشن شپ ہے، ایجنسی ریلیشن شپ، دیٹ کین بی کریٹڈ بائی دی کانسینٹ آف بوتھ دا پارٹیز. اب یہ کانسینٹ آپ نے اسٹڈی کی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. That can be explicit or implied. By consent ہو سکتا ہے. By operation of law under certain conditions, agency relationship that can be established. آپ نے دیکھا بھائی ایسٹاپل. ایسٹاپل کا پرنسپل سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ ورڈ ایسا ہے جسے دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اس میں مشکل آ گئی، اور پھر جہاں رک جانا ہو، this is from the stop. تو اسٹوڈینٹس، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اسٹاپیج ایز سچ نہیں ہے. یہ اسٹاپل ہے کیا؟ اسٹاپل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر
تھرڈ پارٹی، آپ پرنسپل ہیں، یو ہیو اپوائنٹڈ اور امپلائڈ این ایجنٹ. اب ایجنٹ نے ٹرانزیکشنز کرنی ہیں تھرڈ پارٹیز، ایگریمنٹس کرنے ہیں ٹو ایگزیکیوٹ یور انسٹرکشنز. تو اس میں تھرڈ پارٹی، یہ بات پہلے تھرڈ پارٹی کی بات سمجھ لیجئے کہ تھرڈ پارٹی اگر اس امپریشن میں ہے کہ ایجنٹ کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو ایکچولی پرنسپل نے اس کو دی ہے، اور یہ جو امپریشن کریٹ ہوا ہے that the agent has that very authority that has been created by the conduct of the principal. پرنسپل کے کنڈکٹ کی وجہ سے اگر تھرڈ پارٹی کے ذہن میں کوئی ایسا امپریشن ابھرا ہے، کوئی ایسا امپریشن کریٹ ہوا ہے، and as a result of that impression that third person or the third party has entered into a contract with the agent, then this would stop principal from disowning that agreement. تو وہ اس ایگریمنٹ کو ڈس اون نہیں کر سکتا، پرنسپل کے لیے لا میں یہ ممکن نہیں. ایسی جو ایجنسی ہے، ایسی جو ارینجمنٹ ہے، ایسا جو کانٹریکٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ایجنسی بائی اسٹاپ. تو یہ اس میں ہم نے کوئی السٹریشن دیکھی، یہ سب بڑی ڈیٹیل سے ہم نے بات کی. ایک اور ایجنسی کی ہم نے بات کی، ایجنسی بائی ریٹیفیکیشن. ریٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایکٹ کو ریٹیفائی کر دیتے ہیں، آپ اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ ریٹیفیکیشن کیسے ہو جاتی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایجنٹ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اس اتھارٹی سے زیادہ جو ہے ایکسرسائز کر رہا ہے. If an agent surpasses the authority which is vested in him, اس سے باہر وہ کوئی ایکشن لے رہا ہے، کوئی ایکٹ میں انٹر ہو رہا ہے، کوئی ایگریمنٹس کر رہا ہے، اور پرنسپل کے کنڈکٹ کی وجہ سے امپلائڈلی جسے ہم کہتے ہیں، یا ایکسپلسٹلی پرنسپل اس کو ریٹیفائی کر دیتا ہے. اتھارٹی نہیں تھی لیکن پرنسپل خاموشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے. آپ کو میں نے ایگزامپل دی تھی، آپ اس کو ریوائیو کر لیجئے کہ ایجنٹ کے پاس اتھارٹی نہیں کہ وہ کوئی لونز دے سکتا ہے. ایجنٹ نے تھرڈ پارٹی کو لون دے دیا، اس لون پر گیون ریٹ پر پروفٹ بھی وصول کر رہا ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ ایجنٹ اور پرنسپلز کے درمیان جو ڈفرینٹ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، وہاں ایجنٹس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اکاؤنٹس رینڈر کرے گا، سبمٹ کرے گا. اب ایجنٹ نے اکاؤنٹ سبمٹ کیے، ان اکاؤنٹس میں یہ بھی ہے کہ یہ میں نے لون دیا، اس لون پر یہ پروفٹ ارن کیا، اور وہ اکاؤنٹ سبمٹ کر دیے پرنسپل کو. پرنسپل نے ان اکاؤنٹس کو ایکسیپٹ کر لیا. یا سمجھنے کے لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پرنسپل نے وہ جو پروفٹ ارن کیا ہے لون پر، دیٹ ہیز بین ایکسیپٹڈ بائی دی پرنسپل. اس کنڈکٹ کی وجہ سے، اس ایکٹ کی وجہ سے کیا ہوا؟ دیٹ پرنسپل ہیز ریٹیفائڈ دیٹ ارینجمنٹ. وہ جو لون دیا تھا اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. اگر آپ اس لون پر پروفٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ جو لون ایجنٹ نے دیا تھا، although that was without any authority vested in the agent, yet that loan was given, profit was received, and agent submitted the accounts and the principal accepted those. تو اس ایکٹ کی وجہ سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ پرنسپل ریٹیفائڈ دیٹ ایکٹ. اب ایسی ایجنسی کو دیر واز نو ایجنسی ایٹ آل، کوئی ایسی ایجنسی ارینجمنٹس نہیں تھی کہ ایجنٹ لون دے سکتا ہے آن بہاف آف دا پرنسپل، لیکن بائی ریٹیفیکیشن فرام دا پرنسپل سچ ارینجمنٹ وڈ بی کالڈ دا ایجنسی بائی ریٹیفیکیشن. تو یہ آپ نے ڈفرینٹ ٹائپس آف ایجنسیز دیکھی.
پھر رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی بات ہوئی. رائٹس اور ڈیوٹیز میں آپ نے دیکھا کہ ایجنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسی ایمبٹ میں کام کرے, اسی دائرے میں کام کرے جو کہ جس کام کے لیے اس کو امپلوائے کیا گیا ہے. جو اتھارٹی اس میں ویسٹ کرتی ہے, جو اتھارٹی اس کو دی گئی ہے, اس اتھارٹی سے باہر کوئی کام نہ کرے. ود ان دیٹ اتھارٹی اس کا کنڈکٹ اور اس کے ایکٹس اور اس کی پرفارمنس ہونی چاہیے. ایجنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ ہی شوڈ رپورٹ اور شوڈ بی ان کمیونیکیشن ود دا پرنسپل. جہاں کہیں پرابلم ہو وہاں پر ہی شوڈ سیک انسٹرکشن فرام ہز پرنسپل. اسی طرح ایجنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ جو ریکوائرڈ اسکل اینڈ ڈیلیجنس کسی ایکٹ کے لیے چاہیے جس کے لیے اس کو امپلائی کیا گیا ہے اس کو وہ ایکسرسائز کرے. ایجنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پراپر اکاؤنٹس جو ہیں وہ سبمٹ کرے, رینڈر کرے ٹو دا پرنسپل. اسی طرح اب یہ جو ڈیوٹیز ہیں ایجنٹ کی, دیز آر دا رائٹس آف دا پرنسپل. اب اس کے رائٹس ہیں کہ اب ایجنٹس یہ کام کر رہا ہے تو یہ رائٹ ہوگا ایجنٹ کا ٹو گیٹ ریمونریشن فار دیٹ. کوئی کمیشن ہے, ریمونریشن ہے, کوئی اماؤنٹ جو ہے اسے ملنی ہے, دیٹ شوڈ بی ریسیو. اس کے علاوہ یہ ڈیوٹی ہے ایجنٹ کی کہ کام کو میلا فائڈلی نہ کرے, ان گڈ فیتھ ساری ڈیوٹیز اپنی پرفارم کرے. پرنسپل کے لیے ہم نے دیکھا کہ ریمونریشن پے کرے. اگر کوئی ان دی کنڈکٹ آف دا بزنس ان دا ڈیو کورس آف ٹائم اگر ایک کام ہو رہا ہے اس میں کوئی لاسز ہوتے ہیں, کوئی کلیمز ہوتے ہیں آن دا ایجنٹ, تو پرنسپل ول انڈیمنیفائی دیٹ, اس کو ریمبرس کرے گا, اس کو پورا کرے. تو یہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی بات ہوئی. جو رائٹس ہوں گے پرنسپل کے, دوز ول بی دا ڈیوٹیز آف دا ایجنٹ اینڈ وائس ورسا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کانٹریکٹ آف ایجنسی پر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ساری باتیں کی. ہم نئے لا کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیٹ از دا لا آف پارٹنرشپ. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس مختلف انداز میں ہو رہا ہوتا ہے. کہیں انڈیویجول بزنس کر رہے ہیں, کہیں کچھ لوگ مل کر بزنس کر رہے ہیں, کہیں لیگل اینٹیٹیز کی صورت میں ہم دیکھیں گے لیگل اینٹیٹی کیا ہوتی ہے. کمپنیز آر اسٹیبلشڈ. پھر کمپنیز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, وہ کیسے اسٹیبلش ہوتے ہیں. تو یہ بزنس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو اینٹیٹیز ہیں, واٹ از دی لا بیہائنڈ دیز اینٹیٹیز جو انہیں گورن کرتا ہے. وہ سول پروپرائٹرشپ ہو, پارٹنرشپ ہو, کمپنیز ہو, دیز آر آل گورنڈ بائی سم لا. تو اب ہم لا آف پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ پارٹنرشپ کس کو کہتے ہیں. پارٹنرشپ آپ نے دیکھا کہ پارٹنرشپ ٹو اور مور پرسنس دے جوائن ہینڈز ٹوگیدر فار اے پرپز. اور وہ پرپز کیا ہے؟ کیرنگ آن سم بزنس اینڈ ٹو ارن پروفٹ آؤٹ آف دیٹ. تو یہ ہم نے سیکشن 4 میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیچوٹ کیسے اسے ڈیفائن کرتے ہیں. پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن آپ نے دیکھی. اس کے بعد سیکشن 4 میں ہی کہا گیا ہے پارٹنرز کے بارے میں. پارٹنرز کون ہیں؟ فرم کس کو کہتے ہیں؟ دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ان سیکشن 4. سیکشن 4 میں بتایا گیا ہے persons who have entered into partnership with one another called individually partners and collectively a firm, and the name under which their business is carried on is called the firm name. آپ یہ دیکھیے لا کی بیوٹی دیکھیے. اب یہ دیکھنے میں بڑی معمولی چیزیں لگتی ہیں کہ پارٹنرشپ ڈیفائن ہو گئی, ٹھیک ہے جی. وہ بتا رہے ہیں پارٹنرز کون ہیں, فرم کس کو کہیں گے, فرم نیم کیا چیز. تو یہ جو the persons who are joining hands together ان کو انڈیویجولی پارٹنرز کہیں. If 6 persons have formed a firm, تو ان 6 persons کو انڈیویجولی آپ پارٹنرز کہیں, اور ان کا کولیکٹیو نام, بزنس نیم, that would be the firm. تو یہ
کلیکٹیولی ان کو فرم کہیں گے اور جو ان کا نام ہوگا اس کو آپ فرم نیم کہیں گے. انڈیویجلی دے آر پارٹنرس, collectively they are firm, and the name under which they are functioning, that is the firm name. تو اسٹوڈینٹس یہ پارٹنرشپ کی بات ہم کر رہے ہیں. دس ہیز بین ڈیفائنڈ ان سیکشن 4. تو اب اس سے کیا ظاہر ہوا کہ پارٹنرشپ ہے کیا؟ واٹ از سگنیفائڈ بائی دس ڈیفینیشن. یہ ڈیفینیشن ہمیں کیا بتا رہی؟ اس ڈیفینیشن میں جو باتیں ہوئیں, دیر مسٹ بی این ایگریمنٹ. پہلی بات تو یہ کہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے پارٹیز کے درمیان. ایگریمنٹ کے بغیر پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی. وہ جو انڈیویجولس جو پارٹنرشپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, دیر مسٹ بی این ایگریمنٹ بٹوین دیم. آل دا پرسنس جن کو ہم پارٹنرز کہہ رہے ہیں, یہ جو پرسنس یہ جو پارٹنرشپ بنا رہے ہیں ان کے درمیان پہلے تو یہ ایگریمنٹ ہو کہ ہم پارٹنرشپ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. اس ایگریمنٹ کا ہونا ضروری. پھر اس ایگریمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ دیٹ از دا شیئرنگ آف پروفٹس آف بزنس. پروفٹ شیئرنگ کی یہاں پر بات ہو رہی کہ بزنس کے جو پروفٹس ہیں ان کو شیئر کرنا ہے. اس کا مقصد, پارٹنرشپ کا مقصد ہے شیئرنگ دی پروفٹس آف بزنس. اب آپ کے ذہن میں یہاں ایک کوشچن آ سکتا ہے, اینڈ دیٹ کوشچن مسٹ ارائز, کہ یہ شیئرنگ آف پروفٹس کے لیے پارٹنرشپ ہو رہی, بٹ دس از اے بزنس. بزنس میں تو ہم سنتے ہیں کہ لاسز بھی ہو جاتے ہیں. اگر لاسز ہو جائیں تو یہ کس قسم کی پارٹنرشپ کہ یہاں صرف پروفٹ کی بات. پارٹنرشپ آپ جب بنا رہے ہیں تو وہاں آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم بزنس میں پروفٹ شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں. If as a result of business any losses accrue, that was not your purpose. آپ کا پرپز تو پروفٹ ارننگ تھا. آپ کا پرپز اگر یہ ہو کہ we are joining hands together for some losses, آئیں ذرا لاسز کے مزے لیتے ہیں اور پارٹنرشپ بناتے ہیں, تو لا ایسی پارٹنرشپ کی اجازت نہیں دیتا. The partnership can only be established if the person joins hand together for a business and the purpose is to share the profits of business. اس کے بعد یہ جو business that should be carried on by all, وہ تمام مل کر ہم نے کہا 6 persons has formed a firm. That business should be carried on by all the 6 persons or any one of them, for all. یہاں پر یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ if there are the 6 partners, the 6 members of the partnership, تو وہ سب نے وہاں پہ مل کے کام کرنا ہے. They can all perform the different duties or any one of them can do that. تو یہ کوئی ایسی بندش نہیں ہے پارٹنرشپ میں. تو اسٹوڈینٹس آپ نے پارٹنرشپ میں دیکھا کہ ایک ایگریمنٹ کا ہونا ضروری. اب یہ جو ڈیفینیشن آپ نے دیکھی تھی وہیں سے باتیں ایمرج کر رہی. دیز پوائنٹس ایمرج فرام دیئر. یہ جو ابھی سیکشن 4 میں ہم نے دیکھا کہ دیر مسٹ بی این ایگریمنٹ اینڈ دیٹ ایگریمنٹ شوڈ بی بٹوین آل دوز پرسنس جنہیں ہم نے پارٹنرس کہا ہے. اور اس میں ایگریمنٹ کس بات پہ ہونا چاہیے کہ they want to share the profits of a business. Profit sharing should be the purpose. اور اس کے بعد ہم نے بات کی that business must be carried on by all or any one of them acting for all. آگے چل کے ہم دیکھیں گے the partners are the agents of the firm. تو یہ پارٹنرشپ کے essentials کی بات کر رہے ہیں. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اسینشیلز ہیں. سیکشن 4 کی انٹرپریٹیشن سمجھ لیجئے کہ اس میں مین پوائنٹس کیا تھے. دیٹ وی ہیو ڈسکس. اب پارٹنرشپ میں بتایا گیا کہ پارٹنرشپ کی کچھ قسمیں ہو سکتی. ایک پارٹنرشپ ایٹ ول. WILL ول, مرضی. یہاں پہ مرضی کس بات کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از پارٹنرشپ ایٹ ول. اس کے علاوہ دیٹ مے بی اے پرٹیکولر پارٹنرشپ. اب یہ باقاعدہ ڈیفائن کیے گئے ہیں لا میں. واٹ از اے پارٹنرشپ ایٹ ول
and what is a particular partnership. پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ پارٹنرشپ ایٹ ول کو کیسے ڈیفائن کیا گیا. دیٹس ویری سمپل. سیکشن 7 میں پارٹنرشپ ایٹ ول ہیز بین ڈیفائنڈ ویئر نو پروویژن از میڈ بائی کانٹریکٹ بٹوین پارٹنرز فار دا ڈیوریشن آف دیئر پارٹنرشپ اور فار دا ڈیٹرمینیشن آف دیئر پارٹنرشپ. دی پارٹنرشپ از پارٹنرشپ ایٹ ول. اب جہاں پر کسی ڈیوریشن کا ذکر نہیں تو ایسی صورت میں ایک پیریڈ کے لیے آپ نے پارٹنرشپ بنائی یا کسی مقصد کے لیے آپ نے بنائی, کسی پرپس کے لیے, کسی ایونٹ کے لیے, تو پارٹنرشپ ہو سکتی ہے کہ یہ پرپس ہے ہمارا, یہ جب اکمپلش ہو جائے گا پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. جہاں پر کوئی ایسی پروویژن نہیں, کوئی ٹائم لیمٹ نہیں اور کوئی ڈٹرمینیشن نہیں, تو ایسی پارٹنرشپ کو اسٹوڈنٹس پارٹنرشپ ایٹ ول کہا جائے. ایٹ ول دیٹ پارٹنرشپ, اگر آپ چاہیں تو یو کین ڈیزالو دیٹ پارٹنرشپ. یہاں پر کوئی بندش نہیں. اس کے علاوہ سیکشن 8 میں پرٹیکولر پارٹنرشپ کے بارے میں بات. پرٹیکولر پارٹنرشپ, a person may become a partner with another person in particular adventure or undertaking. کسی کام میں, کسی ایڈونچر میں, کسی خاص ایکٹیویٹی کے لیے ایک پارٹنرشپ بنائی جا سکتی. دیٹ از اے پرٹیکولر پارٹنرشپ. اب پارٹنرشپ آپ نے کریٹ کی کہ یہ پارٹنرشپ ہے, یہ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے, ہم نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے, یہ کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں جب ایک پرٹیکولر ایکٹیویٹی کے لیے, انڈرٹیکنگ کے لیے, کسی ایڈونچر کے لیے, کسی کام کے لیے پارٹنرشپ بنائی جائے تو ایسی پارٹنرشپ کو اسٹوڈنٹس کہا جاتا ہے پرٹیکولر پارٹنرشپ. تو اسٹوڈنٹس یہ کائنڈز آف پارٹنرشپ کے بعد وی آر موونگ آن ٹو دا جرنل ڈیوٹیز آف پارٹنر. اب آپ نے دیکھا کہ ڈیفائن کیا گیا پارٹنرشپ کیا ہے, پارٹنرز کون ہیں, فرم کس کو کہتے ہیں, فرم نیم کیا ہے, پارٹنرشپ کی کائنڈز کیا ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ جو پارٹنرز ہیں جنہوں نے فرم بنائی ہے, یہ جو ممبرز ہیں, جو دوز ہو ہیو جوائنڈ ہینڈز ٹوگیدر, ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں. They must be have certain duties when they are entering into the agreement. So what are those duties? Those have been outlined in Section 9 of the Partnership Act. پہلے آپ Section 9 دیکھ لیجئے, اس میں یہ واضح ہے کہ بعد میں آپ کو جہاں ضروری ہوگا ایکسپلین کر دوں. Section 9 سلائڈ پر دیکھیے گا اسٹوڈنٹس. Partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage, to be just and faithful to each other, and to render true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative. اب اس سیکشن میں ڈیوٹیز کا پتہ چلتا ہے. What are different duties which the partners have to render or which the partners are obliged to perform. پہلی بات کی گئی ہے کہ یہ کامن ایڈوانٹیج کے لیے کام کریں گے. گریٹسٹ کامن ایڈوانٹیج آف دی فرم, اس فرم کے لیے کریں گے تمام پارٹنرز کے ایڈوانٹیج کی بات. دی فرم از دی کامن نیم آف دی پارٹنرشپ, اور دے ول بی جسٹ اینڈ فیتھفل ٹو ایچ ادر. اب یہ جسٹ اینڈ فیتھفل کامن ایڈوانٹیج, اور اس کے بعد دے ور رینڈر ٹرو اکاؤنٹس. اکاؤنٹس جو بھی ہوں گے, جو بھی حساب کتاب ہوگا, دوز ول بی رینڈرڈ, اینڈ فل انفارمیشن ریگارڈنگ دی کنڈکٹ آف دا بزنس افیکٹنگ دی فرم. کس کو یہ پرووائڈ کریں گے یہ فل انفارمیشن اور اکاؤنٹ؟ ٹو اینی پارٹنر اور ہز لیگل ریپرزینٹیٹو. اب آپ نے دیکھا کامن ایڈوانٹیج کے لیے کام کریں گے, پارٹنرز کی ڈیوٹیز میں شامل.
they will be just and faithful to each other. Accounts render کریں, full information provide کریں to the partners. اگر کوئی partners he is no more, he dies, تو اس کے لیگل ریپرزینٹیٹیوز کو انفارمیشن دی جائے گی اور اکاؤنٹس دیے جائیں گے. So that is the duty of the partner. یہ پارٹنرز کی ڈیوٹی ہے and that duty has been given in section 9. So students, اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا یہ تمام ایکٹیویٹیز اور بزنس اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں ان کے لیے لا کی ضرورت کیوں ہے. یہ لا اس لیے ہے تاکہ ان کا کنڈکٹ، یہ تمام انفارمیشن اور تمام جو ارینجمنٹس جو ہیں بیٹر وے میں یہ پروسیڈ کر سکتے. تو یہ جنرل ڈیوٹیز آف پارٹنرز کی بات ہم کر رہے تھے. اب بات ہو رہی ہے میوچل رائٹس اینڈ لائبلٹیز. اب یہ جو پارٹنرز ہیں ان کے آپس میں میوچل رائٹس اینڈ لائبلٹیز کیا ہے؟ سیکشن 13 میں دی رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف دی پارٹنرز دوز ہیو بین آؤٹ لائن. اس میں سب سے پہلے ہمیں سیکشن 13 دیکھنا پڑے گا، دیٹ از ان گریٹ ڈیٹیل. تو اس کے بعد جہاں پہ ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاؤں گا. تو اسٹوڈینٹس پہلے آپ سلائڈ پر دیکھیے گا کہ دیٹ سیکشن جس کی ہم نے بات کی سیکشن 13 یہ میوچل رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف پارٹنرز کی بات کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پارٹنر از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو ریسیو ریمونریشن فار ٹیکنگ پارٹ ان دی کنڈکٹ آف دا بزنس. جب آپ نے پارٹنرشپ قائم کی ہے تو پارٹنر از ناٹ انٹائٹلڈ فار ریمونریشن. He will be the shareholder in profit. آپ نے پارٹنرشپ کی جو ڈیفینیشن، تو جب پارٹنر فرم کے لیے کام کر رہا ہوگا تو اس کی کوئی ریمونریشن نہیں ہوگی. He will not receive any salary, any remuneration from the firm, from the partnership. یہ میوچل رائٹس اینڈ لائبلٹیز کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی ایک پارٹنر کی بات نہیں ہو رہی. اس کے بعد اسٹوڈینٹس دی پارٹنرشپ rather the partners are entitled to share equally in the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm. اب دیکھیے یہاں پہ لاسز کی بھی بات، لیکن پارٹنرشپ کی اسٹیبلشمنٹ دیٹ ول بی فار دی پرپز آف پروفٹ. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ پارٹنرز آر انٹائٹلڈ ٹو شیئر ایکولی ان دی پروفٹس ارنڈ اینڈ شیل کنٹریبیوٹ ایکولی ٹو دا لاسز سسٹینڈ بائی دی فرم. پروفٹ میں اگر شیئر کریں گے تو لاسز میں بھی انہیں شیئر کرنا پڑے گا. یہ میوچل رائٹس اینڈ لائبلٹیز کی بات ہو رہی. نیکسٹ دیکھیے گا ویئر a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profits. اگر کسی نے کیپٹل پرووائڈ کیا ہے بزنس کو، اس فرم کو، اس پارٹنرشپ کو، کسی پارٹنر نے، اور اس پر he is entitled for some interest, that will not be paid out of the capital of the firm, that will be paid out of the profits of the firm. تو یہ پروفٹس میں سے وہ انٹرسٹ پے کیا جائے گا. نیکسٹ، اے پارٹنر میکنگ فار دی پرپز آف دا بزنس اینی پیمنٹ اور ایڈوانس بیونڈ دی اماؤنٹ آف کیپیٹل ہی ہیز ایگریڈ ٹو سبسکرائب از انٹائٹلڈ ٹو انٹرسٹ دیئر آن ایٹ دا ریٹ آف 6% پر اینم. یہ بات ہو رہی ہے اگر کسی پارٹنر نے سبسکرائب کیا ہے کوئی پیسہ، کوئی کیپیٹل دیا ہے. یہاں پر دو باتیں ہو رہی ہیں. آپ پہلے بھی ہم نے کیپٹل کی بات کی، تو آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آ رہی ہو کہ سب نے کیپٹل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے پھر ہی پارٹنرشپ چلے گی. یہاں یہ کہ آپ نے پارٹنرشپ بنائی، اس میں اماؤنٹ آف کیپٹل ڈیسائیڈ ہوا کہ اتنا اتنا کیپٹل جو ہے ہم سبسکرائب کریں گے. اس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل کیپٹل اگر کوئی پارٹنر دے رہا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی، تو اس پر ریٹ کی یہاں پر بات ہے کہ کس ریٹ پر یہ پروفٹ جو ہے وہ دیا جائے. The firm shall indemnify a partner in respects of payments made and liabilities incurred by him. اگر کسی پارٹنر نے کوئی پیمنٹس کی ہیں یا کوئی لائبلٹیز انکر کی ہے فار دی سیک آف دی پارٹنرشپ اور دی فرم، تو اس صورت میں فرم اس کو انڈیمنیفائی کرے. اس کے اوپر کوئی کلیم ہے، کوئی لاس ہے، بٹ دیٹ ہیز بین ڈن فار دی سیک آف دی فرم.
that will be reimbursed, that will be indemnified by the firm, by that partnership, by that business. وہ کیسے ہونا چاہیے؟ How that liability should be. پہلی بات ہے in the ordinary and proper conduct of the business. یہ جو لائبلٹی انکر ہوئی جس کے لیے ہم انڈیمنیفائی کرنے کی بات کی، یہ آرڈنری اور پراپر کنڈکٹ آف دا بزنس میں ہونی چاہیے. آرڈنری کورس آف بزنس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس بزنس ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ کرتے ہوئے اگر یہ کام ہوا ہے، یہ لاس ہوا ہے، یہ کوئی لائبلٹی انکر کی ہے کسی پارٹنر نے، تو وہ اس فرم کی ذمہ داری ہوگی، لیکن دیٹ شوڈ بی ان دی آرڈنری کورس آف بزنس. اور پراپر کنڈکٹ اگر ہوگا اور آرڈنری کورس آف بزنس میں ہوگا تو پھر فرم اس کو انڈیمنیفائی کرنے کی ذمہ دار. اس کے علاوہ ان ڈوئنگ سچ ایکٹ in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. یہ وہی بات ہے جو آپ نے ایجنسی بائی اسٹاپل میں پڑھی تھی. تو ایمرجنسی میں کوئی ایکٹ کیا ہے اور وہ ایک ایکٹ ایسا ہے جو کہ اس فرم کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور وہ کنڈکٹ اس کا اسٹینڈرڈ کیا، بینچ مارک کیا بتایا گیا. دیٹ شوڈ بی ان اے وے کہ ایک آرڈنری پرسن ان دی کنڈکٹ آف دا بزنس جو ہے اس کا جو ریئیکشن ہوگا، اس کا جو طریقہ کار ہوگا، اس کا جو کنڈکٹ ہوگا، اسی طرح اس نے کنڈکٹ کیا ہے. اے پرسن آف دی آرڈنری پروڈنس ان ہز اون کیس جو ایکشن لے گا، یہ ایکشن اس سے ریزیمبل کرتا ہے. تو اگر ایسا کوئی ایکٹ کرتے ہوئے کوئی لائبلٹی انکر کرتا ہے کوئی پارٹنر، اس کے اوپر کوئی لائبلٹی آ جاتی ہے، کوئی کلیم آ جاتا ہے، کوئی لاس ہوتا ہے، تو دیٹ ول بی ریمبرسڈ بائی دی فرم، دیٹ ول بی انڈیمنیفائڈ بائی دی فرم. یہ ہم بات کر رہے ہیں میوچل رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف ہوم، آف دا پارٹنر. تو اسٹوڈنٹ نیکسٹ، a partner shall indemnify the firm for any loss caused to it. Caused to it کا مطلب caused to the firm by his willful neglect in the conduct of the business of the firm. اگر اس کا کوئی willful ایکٹ ہے، کوئی کنڈکٹ ہے جس میں اس نے willfully neglect کیا ہے، اس میں اس کی نیگلیجنس شامل ہے، وہ جو کنڈکٹ وہ جو ہے اس کا، اس میں لاس ہوا ہے، اور وہ لاس کس وجہ سے ہوا؟ اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے. اگر کوئی willful neglect ہے، وہاں پر نیگلیجنس پروو ہوتی ہے کسی پارٹنر کی، تو اس کے لیے وہ پارٹنر ذمہ دار ہوگا. وہاں پر فرم اس کو انڈیمنیفائی نہیں کرے گی، فرم وہ لاس اس کا پورا نہیں کرے گی، بلکہ وہ جو لاس ہے اس کا ذمہ دار وہ پارٹنر ہوگا. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا پارٹنرز آفٹر اے چینج ان دی فرم. چینج ہو جاتی ہے فرم میں، کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ اس کی کانسٹیٹیوشن میں چینج ہو جاتی ہے، اس کے ممبرز میں چینج ہو جاتی ہے. کوئی ممبر ریٹائر ہو جاتا ہے یا کوئی نیا ممبر ایڈمٹ ہو جاتا ہے، تو دیر از اے چینج ان دی پارٹنرشپ. واٹ آر دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا پارٹنرز ان سچ اے کیس؟ سبجیکٹ ٹو دی کانٹریکٹ. یہ سبجیکٹ کا مطلب ہے اگر کوئی کانٹریکٹ اس کے علاوہ ہوا تو وہ اپلائی ہوگا، اگر نہیں ہے تو یہ جو بات کی جا رہی دیٹ ول بی ایپلیکیبل. Subject to the contract between the partners where a change occurs in the constitution of a firm, the mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change as far as may be. یہاں بات یہ سمپل ہے کہ ان کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن، میوچل رائٹس اینڈ اوبلیگیشن وہی ہوں گے اگر کوئی کانسٹیٹیوشن میں کوئی چینج آ گئی. ابھی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ریکانسٹیٹیوشن کی بات ہی ہو رہی ہے، اس میں نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ویئر اے فرم constituted for a fixed term continues to carry on business after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before the expiry, so far as they may be consistent with the incidents of partnership at will and
اگلی بات اس سے کے بعد میں ہم کرتے ہیں واٹ از دیٹ. تو یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں اگر فکس ٹرم کے لیے کوئی پارٹنرشپ بنی اور وہ ٹرم ختم ہو جاتی لیکن پارٹنرشپ اس ٹرم کے بعد بھی جاری رہتی تو میوچل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ان پارٹیز کے وہی رہیں گے جو اس سے پہلے تھے. Although that term has expired, but they are continuing the partnership. Those rights and duties will remain as they were before. And where a firm constituted to carry on one or more adventures or undertakings carries out other adventures or undertakings, the mutual rights and duties of the partners in respect of other adventures and undertakings are the same as those in respect of the original adventure or undertaking. یہاں پر بات جو ہے کافی طویل ہو گئی ہے. آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر ایک فرم جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے کسی خاص پرپز کے لیے, وہ فرم اس کے بعد کچھ اور پرپزز کے لیے کام کر رہی ہے, تو ان کے میوچل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز وہی رہیں گے جو پہلے سے طے ہوئے. اگر انہوں نے کوئی اور انڈرٹیکنگز کوئی اور کام لے لیا ہے, کوئی اور ایکٹس جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں, تو میوچل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا پارٹنر اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب بات یہ ہے کہ پارٹنرز کا ریلیشن شپ کیا ہے ود دی تھرڈ پارٹیز. آپ نے پارٹنرشپ اسٹیبلش کی, اب تک ہم نے بات کی کہ پارٹنرز آر ممبرز, دے جوائن ٹوگیدر فار اے پرپز آف بزنس, فار شیئرنگ آف دا پروفٹس آف دیٹ بزنس. اب یہ جو پارٹنرشپ ہے, یہ فرم ہے, اس نے ڈیلنگ کرنی آؤٹ سائڈ ورلڈ سے, تو باقی لوگوں سے جن سے یہ ایکٹ کر رہے ہوں گے ایز فرم, یہ پارٹنرز جو ہیں یا یہ جو فرم جو ہے, ان کے ریلیشن شپ کیا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ پارٹنرز ٹو بی دا ایجنٹ آف دا فرم. اب آپ نے دیکھا کہ فرم ڈیفائن کی گئی, پارٹنرز ڈیفائن کیے گئے. اب پارٹنرز, آپ نے پرنسپل ایجنٹ کے ریلیشن شپ دیکھیں تو یہاں پر یہ بتایا جائے پارٹنرز آر دا ایجنٹ آف دی فرم. سیکشن 18 میں بتایا گیا کہ سبجیکٹ ٹو دی پروویژنز آف دس ایکٹ مینس پارٹنرشپ ایکٹ 1932, a partner is the agent of the firm for the purposes of the business of the firm. اس فرم کا بزنس ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کیری آؤٹ کرنے کے لیے, اس فرم کے کام چلانے کے لیے پارٹنر جو کام کر رہے ہوں گے تو ان کی لیگل کیپیسٹی کیا ہوگی. دوز پارٹنرز ول بی ایکٹنگ ایز دا ایجنٹ آف دیٹ فرم. تو یہ پارٹنرز کا جو ہے ایک اور روپ ہے کہ پارٹنرز کلیکٹیولی دے آر دا فرم, انڈیویجولی دے آر دا پارٹنرز, اینڈ دیز پارٹنرز آر ایجنٹ آف دی فرم, جس کے یہ پارٹنرز جو انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کی. اب واٹ آر دا ریلیشنز آف دا پارٹنر ٹو تھرڈ پارٹی. ایک تو ریلیشن شپ آپ نے دیکھا کہ فرم کے ساتھ, کہ یہ فرم کے ایجنٹ ہے. ایک امپلائڈ اتھارٹی ہے. وین دے آر ایکٹنگ ود دی تھرڈ پارٹیز, دیر از این امپلائڈ اتھارٹی ود دی پارٹنر دیٹ دے ول بی دا ایجنٹ آف دی فرم. اگر کہیں ایکسپلسٹلی نہیں بھی لکھا ہوا, امپلائڈلی دے ہیو دی اتھارٹی ٹو ایکٹ آن بہاف آف دی فرم. اب یہ سیکشن 19 میں آپ دیکھیں گے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں پر ریسٹرکشنز ہیں, کنسٹرینٹس ہیں. آپ پہلے سیکشن 19 دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک پارٹنر جو ہے, ہاؤ دا پارٹنر کین ایکٹ ایز این ایجنٹ اینڈ ہاؤ فار اے پارٹنر کین ایکٹ ایز این ایجنٹ, ویئر دا اسٹیج وڈ کم ویئر اے پارٹنر کین ناٹ ایکسرسائز دیٹ پارٹ. So, subject to the provisions of section 22, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm. یہ فرم کے اوپر بائنڈنگ ہوگا. کیا بائنڈنگ ہوگا؟ یہ جو ایکٹس بتائے گئے ہیں, these will be the binding on the firm if these are carried on by a partner. کیونکہ ہم نے ابھی بات کی ہے, partner is the agent of the firm. ایجنٹ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو پرنسپل پر بائنڈنگ ہوتا ہے. یہاں پر یہ جو فرم ہے, یہ جو پارٹنرشپ ہے, یہ جو اینٹیٹی ہے, اس کے اوپر بائنڈنگ ہوگا.
What will be the binding? The authority of the partner to bind the firm confirmed by this action is called the implied authority. یہ implied authority یہ explicit نہیں ہے, اس کو implied authority کہا گیا. In the absence of any usage or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner does not empower him to. یہ implied authority ہے. Let me repeat it. In the absence of any usage or custom of the trade to the contrary, the implied authority of a partner does not empower him to. یہ پار نہیں دیتی ایجنٹ کو. میں نے کہا تھا ایجنٹ ہے, لیکن ایجنٹ کے ایک جگہ ریسٹرینٹ ہے, ریسٹرکشن ہے, اس سے بیونڈ نہیں جا سکتا ایجنٹ. بائی ایجنٹ آئی مین اے پارٹنر سبمٹ اے ڈسپیوٹ ریلیٹنگ ٹو دا بزنس آف فرم ٹو آربیٹریشن. ایک پارٹنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس فرم کا کوئی ڈسپیوٹ ہو اس کو آربیٹریشن میں لے جائے. ایز این ایجنٹ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ ڈسپیوٹ ہے, اس کو ہم آربیٹریشن میں لے جائیں. آربیٹریشن کیا ہے کہ آربیٹریٹرز اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, وہ آربیٹریٹرز جو فیصلہ کریں گے وہ بائنڈنگ ہوگا کہ جی یہ آربیٹریٹر ہم نے اپوائنٹ کر دیا, دوسری پارٹی نے ایک آربیٹریٹر اپوائنٹ کر دیا. آربیٹریشن پروسیڈنگز کے تحت اگر جو ایوارڈ ملے گا, آربیٹریشن ایوارڈ جسے کہتے ہیں, دیٹ وڈ بی دا بائنڈنگ. نو, اٹ از ناٹ بائنڈنگ آن دی فرم, کیونکہ ایز این ایجنٹ پارٹنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی ڈسپیوٹ کو آربیٹریشن میں لے جائے. ایز این ایجنٹ دیٹ اتھارٹی از ناٹ ویسٹڈ. ہاں آپ کہیں گے کہ آربیٹریشن میں جا نہیں سکتے. یس, فرم کین گو ان آربیٹریشن, لیکن آربیٹریشن کے جانے کے لیے ضروری یہ ہے all the partners they will have to show their consent to refer the case for arbitration. یہ کوئی ایک یا اس سے زیادہ پارٹنر, all partners collectively they will have to take that action. ان سب کی consent ہوگی تو آربیٹریشن میں جا سکتے. نیکسٹ, ریسٹرینٹ کی بات ہو رہی ہے. اب open a banking account on behalf of the firm in his own name. اب ایجنٹ ہے, وہ فرم کے اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا in his own name. وہ کہیں میں ایجنٹ ہوں, اکاؤنٹ کھول لیا فرم نیم. For opening an account in the name of the firm, all partners will have to sign the account opening form. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے سب کی کانسینٹ ضروری ہے. اکاؤنٹ کھولتے وقت بینک would take the signatures of all the partners. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس اکاؤنٹ کو آپریٹ بھی تمام پارٹنرز کریں گے. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے فرم نیم پر signatures of all the partners are required. But to operate it, all those partners, they can give consent whether it will be operated by one person or the other by 1, 2, 3 or 4. There are 6 members. تو یہاں پر ہم نے بات کی کہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کا اختیار ایز این ایجنٹ پارٹنر کے پاس نہیں. جتنے بھی پارٹنر ہیں آپ کی پارٹنرشپ میں, آپ کی فرم میں, یہ ان کی کولیکٹیو ریسپانسبلٹی. دے ول کولیکٹیولی گیو کانسینٹ, اور میں نے جو آپ کو طریقہ کار بتایا, دے ول آل سائن آن دی اکاؤنٹ اوپننگ فارم, اور پھر یہ اکاؤنٹ اوپن ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس کو آپریٹ ایک پارٹنر بھی کر سکتا ہے. یہ اتھارٹی تمام مل کر دیں گے کہ دیٹ اٹ ول بی آپریٹڈ بائی 1 or 2 or all. یہ ایک علیحدہ بات ہے. آپریشن از ڈفرنٹ, اکاؤنٹ اوپننگ از اے ڈفرنٹ تھنگ. تو ہم نے بات کی کہ یہ ریسٹرینٹ ہے پارٹنر کی, ایجنٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ یہاں پر ایکسرسائز نہیں ہوگی. نیکسٹ, کمپرومائز اور ریلنکوش اینی کلیم اور پورشن آف اے کلیم بائی دی فرم. جیسے آپ نے دیکھا آربیٹریشن میں نہیں جا سکتے, وہاں بھی کسی کمپرومائز کے لیے گئے تھے ڈسپیوٹ. کوئی ایک پارٹنر ایز این ایجنٹ کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتے, نہ ہی کسی جو کلیم ہے فرم کا اس کو آپ کہیے کہ اس سے خارج کر سکتا ہے. اس کلیم کو, اس کلیم کو رائٹ آف نہیں کر سکتا. دیٹ کلیم ول ریمین دیر. آپ نے کمپرومائز کرنا ہے, اور ادروائز کسی کلیم سے اپنے رائٹ کو آپ نے ختم کرنا ہے.
تو اس کے لیے دی consent of all the partners that is necessary. Next, withdraw a suit or proceeding filed on behalf of the firm. سوٹ فائل کرنی ہو کسی کورٹ میں, کوئی پروسیڈنگس آپ نے فائل کرنی ہو, یا پروسیڈنگس کو آپ نے واپس کرنا ہو, کوئی سوٹ ہو, کوئی ریٹ ہو, کوئی ایپلیکیشن ہو, کورٹ آف لا میں کوئی فائل کرنا ہو آپ نے کلیم, اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. اگر سول میٹرز ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں سوٹ فائل کر. تو یہاں پہ بات ہے کہ یہ ودرا کرنے کا اختیار کسی ایجنٹ کے پاس نہیں. ایجنٹ سے مراد میری ہے پارٹنر کے پاس. پارٹنر از دی ایجنٹ. ایز این ایجنٹ اے پارٹنر کین ناٹ ودرا اے سوٹ. فار ودرائنگ اے سوٹ دیر ول بی دی کنسینٹ آف آل دا پارٹنر. اسی طرح فائلنگ آف سوٹ کے لیے بھی there will be the consent of all the partners. Next, admit any liability in a suit or proceeding against the firm. کوئی آپ کا کیس چل رہا ہے, کوئی سوٹ چل رہی, وہاں پر ایک پارٹنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی لائبلٹی کو ایڈمٹ کر لے, ایکسپٹ کر لے, yes this is our liability. A partner as an agent of the firm is not authorized to do that. اس کے علاوہ یہ ریسٹرینٹس کی بات ہو رہی ہے آن دی پارٹنر ایز این ایجنٹ آف دی فرم. ایکوائر ریموویبل پراپرٹی آن بہاف آف دی فرم. فرم کے بہاف پر ایکویزیشن آف ریموویبل پراپرٹی کی بات, تو یہ اختیار پارٹنر کے پاس ایز دی ایجنٹ آف دی فرم اٹ از ناٹ دیئر. دا پارٹنر کین ناٹ ڈو دیٹ. یہ تمام سچویشن دوز ہیو بین آؤٹ لائنڈ ان سیکشن 19. اب یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ ایک پارٹنر ہے, وہ ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے فرم کے, وہ تمام کام کر سکتا ہے, لیکن یہ ریسٹرینٹس ہیں. یہاں پر اس کی جو اتھارٹی جو ہے ایجنٹ کی, اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ دیٹ ایکشن کین ناٹ بی ٹیکن بائی اے پارٹنر ایز این ایجنٹ آف دی فرم. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ سسٹم نہ ہو, یہ لیگل فریم ورک نہ ہو, تو یہ پارٹنرشپ اور یہ تمام ایکٹیویٹیز اینڈ دی کنڈکٹ آف دی پارٹنرشپ ود دی تھرڈ پارٹیز, تھرڈ پرسن, ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. پارٹنرشپ یا بزنس نے یا فرم نے کام تو دوسروں کے ساتھ کرنا ہے. اگر ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ مائنیوٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسکس نہ کی جائیں, اس کے بارے میں یہ ہمارے پاس گائیڈنس نہ ہو, یہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنس کا ہمیں پتہ نہ ہو, اپنی ڈیوٹیز کا پتہ نہ ہو, تو دیٹ وڈ کریٹ سو مینی پرابلم اینڈ دیٹ وڈ کریٹ مسٹرسٹ اباؤٹ دیز ویری اینٹیز. یہ پارٹنرشپس اتنے کامیابی سے نہ چل سکیں اگر یہ تمام فریم ورک اویلیبل نہ ہو. تو یہ جو آپ ڈفرینٹ لاز پڑھ رہے ہیں بزنس لا میں, تو یہ گورن کرتے ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کو, ان کے انٹرسٹ جو ہیں دوز آر سیف گارڈیڈ بائی ورچو آف دیز لاز. تو یہ تمام رولز, یہ لاز, یہ ایک فریم ورک پرووائڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بزنس ڈیلنگز میں آسانی رہتی. تو یہ اب پارٹنرشپ ہم نے شروع کی تھی بات, پارٹنرز پر آئے, پارٹنرز کو ہم نے ایز ایجنٹ دیکھا, اس کی اتھارٹی ہم نے دیکھی. اس کے علاوہ ریسٹرینٹس کی بات ہم کر رہے تھے, ریسٹرکشن اور ریسٹرینٹس میں. ٹرانسفر ریموول پراپرٹی بلانگنگ ٹو دی فرم, پہلے بات تھی کہ آپ پرچیز نہیں کر سکتے, یو کین ناٹ اینٹر انٹو این ایگریمنٹ. اب یہاں پراپرٹی ریموول پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتا کوئی پارٹنر ایز این ایجنٹ آف دی فرم. اینڈ لاسٹ ون, اینٹر انٹو پارٹنرشپ آن بہاف آف دی فرم. فرم از اے پارٹنرشپ, آپ اس پارٹنرشپ کے بہاف پہ آپ کسی اور سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں, تو ایجنٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں. اسٹوڈنٹ, این ایجنٹ, I mean a partner as an agent doesn't have that authority. ایک ایجنٹ کے پاس اختیار تو ہوتا ہے کہ that will act on behalf of the principal. یہاں پرنسپل کون ہے؟ یہاں پرنسپل is the firm. But these are the restraints and restrictions جس کے اندر رہ کر جو ہے کام کرنا ہوگا. تو یہ ریسٹرینٹس اور ریسٹرکشن کے اندر رہتے ہوئے پارٹنرشپ میں آپ کام کر سکتے ہیں.
تو اسٹوڈینٹس، تو آج پارٹنرشپ کا ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اس کو ہم جاری رکھیں گے، لا آف پارٹنرشپ کو. یہاں تک آپ اسے دیکھیے گا، اسے اسٹڈی کیجیے گا. جو آپ کے کویسچنز ہوں گے وہ آپ کے ذہن میں آئیں گے. آئی ول ٹرائی ٹو ریکیپ اٹ اینڈ دوز ول بی آنسرڈ ان دی ریکیپ. تو نیکسٹ لیکچر تک آئی سے خدا حافظ ٹو یو. تھینک یو.